بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے والدین کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور میری پیدائش پر میرے والدین بہت ہی خوش ہوئے تھے کیونکہ میں اپنے والدین کی شادی کے کافی سال بعد پیدا ہوا تھا اور اتنے سال کے بعد ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میرے والدین نے میری پیدائش کی خوشی میں پورے خاندان میں مٹھائی تقسیم کی اور ڈھیروں خوشیاں منائیں۔ انہوں نے میرا نام بشارت رکھا۔ اس نام کا مطلب تھا خوشخبری لے کر آنے والا، اور میرے گھر والوں کا خیال تھا کہ میں ان کے گھر پیدا ہوا ہوں اور ان کے خاندان کے لیے خوشخبری ہی لے کر آیا ہوں، اس لیے انہوں نے میرا نام بشارت رکھا۔ میرے والدین نے میرے بہت ہی لاڈ اٹھائے اور میرے دادا دادی نے بھی میرے بہت لاڈ اٹھائے۔ میں اپنے گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا اور اسی لاڈ پیار کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں کافی بدتمیز اور نخریلا ہو چکا تھا۔ میں جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا مجھے ضدی پن آتا جا رہا تھا۔ شروع میں تو میرے گھر والوں نے اس کو میرا بچپنا سمجھا اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسی حرکتیں نہ کروں، لیکن مجھ میں یہ عادات آہستہ آہستہ پختہ ہوتی گئیں اور میں اپنے والدین سے بھی بدتمیزی کرنے لگا۔ میری شرارتوں اور حرکتوں کو دیکھتے ہوئے میرے والدین نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا اور انہوں نے مجھے محلے کے ہی اسکول میں داخل کروایا تھا، لیکن میری شرارتوں کو دیکھتے ہوئے میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ اس کو کسی اچھے اسکول میں داخل کرواتے ہیں تاکہ اسے کچھ ادب آداب آ سکے۔ میرے والد کو بھی میری والدہ کا مشورہ اچھا لگا تھا، اس لیے انہوں نے میری والدہ کی بات مانتے ہوئے مجھے شہر کے ایک بڑے اسکول میں داخل کروا دیا، جہاں پر شہر کے امیر ترین لوگوں کے بچے پڑھنے آتے تھے۔ میرے والد کوئی اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، بلکہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے میری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ مجھے کبھی بھی یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ انہوں نے میری اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ جب اس بڑے اسکول میں میرا ایڈمیشن کروا دیا گیا تو میرے والدین نے مجھے سمجھایا کہ ہم نے تمہیں اس اسکول میں بہت مشکل سے داخل کروایا ہے اور اب تم نے ادھر دل لگا کر پڑھنا ہے۔ نہ جانے ہم تمہاری ہر مہینے کی فیس کیسے ادا کریں گے، لیکن ہم نے تمہارے مستقبل کے لیے ہی یہ قدم اٹھایا ہے۔ میرے باپ کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا خوب پڑھے لکھے اور ان کا نام روشن کرے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ آگے آنے والا وقت انہیں کیا کچھ دکھانے والا ہے۔ جب میں نے وہاں کے امیر بچوں کے پاس ایسی چیزیں دیکھی جو میرے پاس موجود نہیں تھی، وہاں کے بچوں کے اور میرے درمیان کافی فرق تھا۔ جب میں گھر آیا تو میرے والدین نے مجھ سے دلچسپی سے اسکول کے بارے میں پوچھا، لیکن میں نے انہیں کوئی خاص جواب نہ دیا اور میں نے کہا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے اسکول میں داخل کروا دیا ہے، وہاں کے تمام بچے انگلش بولتے ہیں، لیکن میں تو انگلش بولنا جانتا ہی نہیں۔ میں اسکول میں خود کو پرسکون محسوس نہیں کرتا، میں اسکول میں نہیں جاؤں گا۔ جب میرے والدین نے میری بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارا اسکول میں داخلہ اس لیے کروایا ہے کہ تم بھی انہی بچوں کی طرح انگلش بولنا سیکھو اور اچھے طریقے سے پڑھنا لکھنا سیکھ جاؤ۔ اس طرح میرے والدین نے مجھے کافی سمجھایا اور میں ان کی بات کافی حد تک سمجھ چکا تھا۔ میں خود میں حوصلہ پیدا کرنے لگا۔ اس طرح میں اسکول میں جانا شروع کر چکا تھا اور مجھے اسکول کی پڑھائی بے حد مشکل لگی، لیکن میرے باپ کا یہ کہنا تھا کہ آہستہ آہستہ تم اس پڑھائی کے عادی ہو جاؤ گے۔ میری کلاس میں کوئی بھی میرا دوست نہیں تھا، میں سارا دن اکیلا ہی بیٹھا رہتا۔ میں نے خود ہی لڑکوں کے پاس بیٹھنا شروع کیا اور ان سے بات چیت شروع کر دی۔ اس طرح تو میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو چکا تھا اور میرے بعد میرے 2 بہن بھائی بھی اس دنیا میں آ چکے تھے اور میری والدہ ان میں مصروف ہو چکی تھی۔ میرے والدین تو میری طرف سے مطمئن ہو گئے تھے کہ انہوں نے مجھے اچھے اسکول میں داخل کروا دیا ہے اور ان کے خیال میں اب میں کافی حد تک سدھر چکا ہوں۔ میرے والد نے اور زیادہ محنت کرنا شروع کر دی کیونکہ اسکول کی فیس کافی زیادہ تھی، اس لیے وہ دن رات محنت کر رہے تھے کیونکہ اب میرے دوسرے بہن بھائی بھی تھے اور ان کی بھی ضروریات تھی، اس لیے ہم سب بہن بھائیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہی وہ یہ سب کر رہے تھے۔ میں پڑھائی میں بھی کافی بہتر ہو چکا تھا، لیکن میں ان امیر بچوں کے پاس وہ چیزیں دیکھتا جو ان کے پاس موجود ہوتی۔ میں گھر آ کر ان چیزوں کے بارے میں ضد کرتا تو میرے والدین پریشان ہو جاتے کہ ایک تو وہ بہت مشکل سے میری فیس ادا کرتے تھے، دوسرا وہ میری دوسری فرمائشوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے اس بات پر بھی کئی بار سمجھایا
کہ میں نے تمہیں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، دوسروں کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ ہم ان امیر لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب میرا باپ مجھ سے یہ بات کرتا تو مجھے ان کی بات کا بے حد غصہ آتا تھا کہ جب انہوں نے مجھے اتنے بڑے اسکول میں داخل کروایا تھا تو انہوں نے یہ بات نہیں سوچی تھی کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کافی فرق ہے۔ میں جب ان بچوں کے ساتھ بیٹھتا تو میرا دل کرتا کہ میں انہی کی طرح عیش بھری زندگی گزاروں۔ اس طرح میں اپنے ماں باپ سے ناراض رہنا شروع ہو چکا تھا اور میرے رویے میں بھی کافی بدلاؤ آ چکا تھا۔ میرے ماں باپ کو اپنا کیا ہوا فیصلہ واقعی غلط لگنے لگا۔ انہوں نے مجھے اس اسکول سے اٹھانے کا فیصلہ کیا، لیکن اب میں ضد میں آ چکا تھا اور میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے اسکول سے اٹھایا تو میں تعلیم حاصل کرنا ہی چھوڑ دوں گا۔ اس وجہ سے میرے باپ نے مجھے وہاں ہی میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے دی۔ جب میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تو اس میں میرے نمبر بہت ہی برے تھے اور میں 2 مضامین میں بری طرح فیل ہو چکا تھا۔ جب میرے باپ نے میرا رزلٹ دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا اور مجھے کہنے لگا کہ میں تمہاری اتنی مشکل سے فیس ادا کرتا رہا ہوں، تم نہیں جانتے کہ مجھے اس کے لیے اس قدر محنت کرنی پڑی ہے اور اس کے بدلے میں تم نے مجھے کیا دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے اتنے بڑے اسکول میں داخل کروائیں، آپ کی خواہش تھی کہ مجھے ایک بڑے اسکول میں داخل کرواتے۔ جب میں نے اپنے باپ سے یہ بات کی تو میرا باپ حیرانگی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ انہوں نے اس کے بعد مجھ سے کوئی بات نہ کی اور کہنے لگے کہ اب تمہارا جو دل کرتا ہے وہ کرو، میں تم سے کوئی بحث نہیں کروں گا۔ اس طرح میں ان کی ڈانٹ سن کر گھر سے باہر آ چکا تھا اور کافی دیر سڑکوں پر آوارہ گردی کرتا رہا۔ رات کو میرا گھر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میرے والدین میری وجہ سے بے حد پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کئی جگہوں پر ڈھونڈا لیکن میرا کہیں سے بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میرے دادا اور دادی نے میرے باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم نے بیٹے کو کیوں ڈانٹا ہے، وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، وہ 2 مضامین میں ہی فیل ہوا تھا، اس میں اتنی بڑی کون سی بات تھی، کل کو دوبارہ محنت کرتا اور دوبارہ امتحان دیتا اور پاس ہو جاتا۔ میرے باپ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا، لیکن انہوں نے اپنے ماں اور باپ سے کہا کہ ہم نے تو اسے صرف سمجھایا تھا، ہم نے اس کو اتنا زیادہ بھی نہیں ڈانٹا تھا، وہ شروع سے ہی بدتمیز اور ضدی ہے، آپ بھی اس کی عادتوں کے بارے میں جانتے ہیں اور ہماری ہی غلطی ہے، یہ ہمارے ہی لاڈ پیار کی وجہ سے وہ اتنا بدتمیز اور ضدی ہو چکا ہے۔ میرے دادا نے کہا کہ اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن اب فکر اس بات کی ہے کہ ہم اسے کہاں سے ڈھونڈیں۔ انہوں نے مجھے ہر اس جگہ ڈھونڈا جہاں جہاں میری موجودگی کے آثار موجود ہو سکتے تھے، لیکن میں انہیں کہیں سے بھی نہیں ملا۔ میں بھی سڑکوں پر پھر پھر کر تھک چکا تھا اور مجھے بھوک بھی ستا رہی تھی۔ آخر کار میرے پاس گھر جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا تو میں نے اپنے گھر کی راہ لی۔ جب میں کافی دیر رات کو گھر آیا تو میری ماں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہیں نہیں پتا کہ ہم کتنے پریشان ہو گئے تھے؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میرا باپ بھی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہم نے تمہیں اتنا زیادہ تو نہیں ڈانٹا تھا جتنا تم نے ہمیں ناراض ہو کر دکھایا ہے۔ میرے باپ نے مجھ سے اتنی ہی بات کی، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہ کی، لیکن میرے دادا اور دادی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے ساتھ پیار کرنے لگے اور مجھے سمجھانے لگے۔ اس طرح میں بھی خاموش ہو چکا تھا۔ میرے والدین نے مجھے اب ڈانٹنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی کبھی وہ مجھے ڈانٹتے تو میں اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے گھر سے باہر چلا جاتا تھا اور میرے والدین اسی طرح پریشان ہو جاتے۔ جب میں کئی گھنٹے گھر نہ آتا وہ میری حرکتوں سے ڈر چکے تھے اور انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میں یہ گھر مستقل چھوڑ کر نہ چلا جاؤں، اس لیے اب وہ میری ہر حرکتوں کو خاموشی سے برداشت کر رہے تھے۔ میرے والد نے مجھے یہ کہا کہ میں میٹرک کے امتحان دوبارہ دوں تاکہ میں میٹرک تک تعلیم حاصل کر سکوں، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ لیکن میں نے اپنے دوستوں کی صحبت کو نہ چھوڑا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا۔ میرے والد نے جب میری یہ روٹین دیکھی تو وہ بے حد پریشان ہوئے۔ انہوں نے مجھے دوبارہ سے سمجھایا کہ اگر تمہارا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا تو تم کوئی کام ہی سیکھ لو، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا تو ضروری ہے۔ اس طرح فارغ رہ کر وقت نہیں گزارا جا سکتا، کیونکہ دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور میرے والد اکیلے ہی کام کرنے والے تھے۔ میں نے ان کی اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا۔
اس طرح سب کے سمجھانے کے باوجود میں نے ان کی بات نہ مانی تو سب لوگوں نے مجھے اب کہنا ہی چھوڑ دیا تھا اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن میرے باپ نے گھر آ کر اطلاع دی کہ وہ دوسرے شہر میں جا کر کام کریں گے، کیونکہ وہ جس نوکری پر جا رہے تھے ان کی وہ نوکری ختم ہو چکی تھی۔ اب گھر میں شدید پریشانی تھی کہ گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے، اس لیے ان کے دوست نے انہیں اپنے پاس بلایا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ اور یہاں ہی کوئی کام ڈھونڈ لو۔ اس لیے میرے باپ نے دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ میری امی نے بھی اس بارے میں خاموشی اختیار کی کیونکہ انہیں اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور میرا باپ دوسرے شہر چلا گیا۔ کافی دنوں میں کام ڈھونڈا اور کافی دنوں کی مشقت کے بعد انہیں نوکری مل چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب اپنے دوست کے پاس ہی رہیں گے اور وہاں ہی کام کریں گے۔ اس طرح میرے باپ نے وہاں نوکری کرنا شروع کر دی اور ہر مہینے ہمیں وہاں سے پیسے بھیجتے رہے، جس سے میری ماں گھر کا خرچہ چلانے لگی۔ میں بھی اپنی ماں سے اپنے جیب خرچ کے لیے پیسے مانگنے لگا۔ شروع میں تو میری ماں مجھے خاموشی سے پیسے دے دیتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ انہیں اس بات پر غصہ آنے لگا کہ میں سارا دن فارغ رہتا ہوں، کوئی کام نہیں کرتا اور اپنے خرچے کے لیے پیسے مانگتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر تم پڑھ نہیں سکتے تو کوئی کام ہی کر لو تاکہ گھر میں کوئی پیسے تو آئیں۔ تمہارا باپ پردیس میں بیٹھ کر کمائی کر رہا ہے اور تم یہاں عیاشی کر رہے ہو۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جب میرا دل کرے گا تو میں کام کرنا شروع کر دوں گا۔ تو میری ماں نے کہا کہ پھر تم اپنے خرچے کے لیے ہم سے پیسے نہ مانگا کرو، کیونکہ میں بڑی مشکل سے ان پیسوں سے گھر کا نظام چلا رہی ہوں اور تم انہی پیسوں میں سے اپنا جیب خرچ مانگ لیتے ہو۔ اس طرح کافی لوگوں کے سمجھانے سے میں نے فیکٹری جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جب میں نے فیکٹری جا کر اپنی نوکری کے لیے بات کی تو فیکٹری والوں نے مجھ سے میری تعلیم کے بارے میں پوچھا۔ میری تعلیم تو میٹرک پاس بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں فیکٹری میں کام نہیں دے سکتے کیونکہ ہمیں کام کے لیے میٹرک پاس لڑکے کی ضرورت ہے۔ اس طرح میں مایوس ہو کر ادھر سے بھی واپس آ چکا تھا۔ اس کے علاوہ میں ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میری انا اس کام کو کرنے پر گوارا نہیں ہو رہی تھی۔ میرے دادا نے میرے باپ سے کہا کہ تم اسے اپنے پاس بلا لو، جب تمہارے پاس آئے گا تمہاری نظروں کے سامنے کام کرے گا اور کچھ سدھر جائے گا۔ میرے باپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں ان کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے مجبوراً ان کے پاس جانا پڑا کیونکہ اب میں بھی گھر کے حالات سے تنگ آ چکا تھا۔ اس لیے گھر والوں کا یہ فیصلہ بھی میں نے مان لیا تھا، کیونکہ اتنی بات تو میں جان چکا تھا کہ میں کوئی پڑھی لکھی نوکری حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے اب جس طرف بھی میری زندگی مجھے لے کر جائے گی میں اسی طرف چلا جاؤں گا۔ میرے باپ نے مجھے اسی کام پر لگا لیا جس میں وہ خود لگے ہوئے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ محنت کرنے لگا۔ اس طرح اب گھر میں ہر مہینے میرے بھی پیسے جاتے تھے، لیکن میں اپنے خرچے کے لیے اپنے پیسے نکال لیتا تھا۔ میرے باپ نے اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا کیونکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ مجھے اپنی ضروریات کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس طرح سے وقت گزرتا رہا اور ہمارے گھر کے حالات میں کافی بہتری آ چکی تھی۔ میرے دادا دادی نے میرے والدین کو یہ مشورہ دیا کہ میری شادی کر دی جائے، کیونکہ جتنی جلدی بچوں کے فرض ادا ہو جائیں اتنی ہی اچھی بات ہے۔ اس طرح میرے والدین نے مجھے بلایا اور میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ محنت اور مشقت کے بعد میرا رشتہ طے ہو چکا تھا اور میری شادی کرنے کے لیے مجھے ہی تمام اخراجات اٹھانے تھے، لیکن میرے والدین نے لڑکی والوں کو یہ کہا تھا کہ ہم نے کوئی زیادہ فضول خرچی نہیں کرنی، اس لیے آپ بھی جہیز کے معاملے میں اتنی فضول خرچی نہ کریں، ہم سادگی کے ساتھ ہی یہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح میری شادی نہایت ہی سادگی کے ساتھ کر دی گئی۔ شادی سے کچھ دن پہلے ہی میں اپنے شہر آیا تھا اور شادی کے کچھ دنوں کے بعد مجھے واپس چلے جانا تھا۔ میرے گھر والوں نے میرے سسرال والوں کو میری اس نوکری کے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں دوسرے شہر نوکری کرتا ہوں، اس لیے ہر مہینے یا 2 مہینوں کے بعد اپنے شہر چکر لگا لیا کروں گا۔ لڑکی والوں کو اس معاملے میں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے سسرال والے بھی کوئی اتنے امیر لوگ نہیں تھے۔ میری بیوی ایک اچھی لڑکی تھی اور جو میں اسے کہتا وہ میری ہر بات مانتی تھی۔ مجھے اپنی بیوی سے آہستہ آہستہ محبت ہونا شروع ہو گئی۔ جب میری چھٹیاں ختم ہوئی تو میری بیوی پریشان ہونا شروع ہو گئی کہ میرے بغیر اس کا دل کیسے لگے گا، لیکن میں نے اسے حوصلہ دیا کہ میں جلد ہی تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ اس طرح میں نے اسے دلاسا وغیرہ دیا اور میں اپنے کام پر واپس چلا گیا۔ کام میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا کیونکہ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔
لیکن کام کیے بغیر گزارا بھی نہیں تھا۔ اب میری بھی فیملی شروع ہو چکی تھی اور مجھے مزید محنت کی ضرورت تھی۔ اس طرح میں نے اپنے کام پر اور دل لگانا شروع کر دیا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ اگر میں اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لیتا تو اس کے لیے مجھے ایک علیحدہ سے مکان لینا پڑنا تھا، کیونکہ میں اور میرا باپ تو فیکٹری کے اندر ہی رہ رہے تھے، جہاں ہمارے علاوہ بھی 2 اور افراد کمرے میں رہ رہے تھے۔ یہاں میں اپنی بیوی کو لا کر نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے کرائے پر علیحدہ سے گھر ڈھونڈنا تھا۔ میں نے اسی بات پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا اور 2 مہینوں کے اندر میں نے ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو اپنے پاس بلانے کے لیے گھر میں بات کی تو گھر والوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ وہ بہو کو دوسرے شہر نہیں بھیج سکتے، لیکن میں نے کہا کہ وہ میری بیوی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے میں اسے اپنے پاس بلاؤں گا۔ میری بات پر کسی نے دوبارہ بات نہ کی، کیونکہ گھر والے یہ بات اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ میں جو بات ایک بار ٹھان لیتا تھا اسے پورا کر کے ہی دم لیتا تھا۔ اس طرح میری ضد کے آگے گھر والوں نے ہار مان لی تھی اور میری بیوی میرے پاس آ چکی تھی۔ اب میں اور میری بیوی اپنے نئے مکان کو ہنسی خوشی سے سجا رہے تھے، وہ بھی میرے پاس آ کر بے حد خوش تھی۔ اس طرح میں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ میں بے حد خوش تھا کیونکہ اب مجھے گھر کا پکا ہوا کھانا ملتا اور دھلے ہوئے کپڑے ملتے تھے۔ میں دن کو فیکٹری چلا جاتا اور شام کو گھر واپس آ جاتا تھا اور اسی طرح سے زندگی کا نظام چل رہا تھا کہ ایک دن میں فیکٹری سے واپس آیا کہ میری بیوی نے مجھے اطلاع دی کہ اس کی ماں اور بہن مجھ سے ملنے کے لیے ادھر آ رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی تو تمہیں ادھر آئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور وہ تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ مجھے اپنے گھر میں کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں تھی۔ میں نے اپنے باپ سے کئی دفعہ کہا تھا کہ وہ بھی ہمارے گھر آ کر رہیں، لیکن میرے باپ نے کہا کہ وہ ادھر فیکٹری میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس طرح میرے کافی اصرار کے باوجود بھی میرے باپ نے ہمارے گھر میں رہنا پسند نہ کیا اور اب تو میں نے بھی ان سے کہنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب بھی فیکٹری کے کوارٹر میں ہی رہتے تھے، لیکن جس دن چھٹی ہوتی تھی تو تب ہمارے گھر آ جاتے تھے اور میری بیوی ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کر دیتی تھی اور جو بھی ان کے کپڑے وغیرہ وہ اپنے ساتھ لاتے تھے وہ دھو دیتی تھی۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ میری ماں پہلی بار میرے گھر آ رہی ہیں اور میں انہیں منع نہیں کر سکتی۔ اس طرح میں اس کی بات سن کر خاموش ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ٹھیک ہے وہ آ جائیں، لیکن زیادہ دن ہمارے گھر نہ رہیں۔ میری بیوی میری بات سن کر خاموش ہو گئی اور اس طرح میری ساس اور بیوی کی بہن ہمارے گھر آ گئے۔ میری بیوی نے ان کی خاطر مدارت کے لیے کافی انتظامات کیے ہوئے تھے اور وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک ہی رکھ رہا تھا۔ ان کو آئے ہوئے 3 سے 4 دن ہو چکے تھے مگر وہ واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور میں اپنی بیوی سے پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے کب واپس جانا ہے، لیکن میری بیوی میری بات کا برا ہی منا گئی اور کہنے لگی کہ اگر تمہیں میرے گھر والے اتنے ہی برے لگتے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہوں، کیونکہ اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ جب میری بیوی نے یہ بات کی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میں تو اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے اپنے کہے ہوئے الفاظ کی معافی مانگی اور کہا کہ میں تو صرف اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ مجھے اس گھر میں کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے، اسی لیے میں نے پوچھا ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح میری ساس 1 ہفتے کے بعد ہی واپس چلی گئی۔ ابھی میری ساس کو گئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میری بیوی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اسے کافی دنوں سے بخار ہو رہا تھا، وہ گھر کے کام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہی تھی اور میں بھی اس کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہو چکا تھا۔ میں نے اسے ڈاکٹر کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے جب اس کو چیک کیا تو ہمیں خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں یہ خبر سن کر بے حد خوش ہوا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی بے حد کمزور ہے اور اسے مکمل آرام کی ضرورت ہے، وہ کوئی وزنی کام نہ کرے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں کچھ پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ گھر میں یہ اکیلی ہی عورت تھی، گھر میں اور کوئی کام کرنے والا موجود نہیں تھا اور کئی دنوں سے گھر کی حالت کافی خراب تھی۔ جب میں اسے لے کر گھر آ گیا تو میری بیوی نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر آپ برا نہ منائے تو میں آپ سے ایک بات کہتی ہوں، آپ میری ماں کو میرے پاس بلا لیں، کیونکہ اب گھر میں کسی اور عورت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ میرے پاس رہیں گی تو گھر کے کاموں میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی، آپ کو کھانا بھی وقت پر ملے گا اور کپڑے بھی دھلے ہوئے ملیں گے۔ میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میں کچھ حد تک مطمئن ہو چکا تھا، لیکن اس کی ماں یہاں کافی عرصے کے لیے رہنے والی تھی، اس بات کو سوچ کر میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل بھی نہیں تھا۔
اس لیے میں نے اپنی بیوی کی بات کی حامی بھر لی اور میری بیوی نے اگلے ہی دن اپنی ماں کو فون کر دیا اور اپنی خوشخبری کے بارے میں بتایا۔ میں نے بھی اپنے گھر والوں کو اس خوشخبری کے بارے میں بتا دیا تھا۔ گھر والے اس بات پر بھی بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ جب میں نے اپنی بیوی کی حالت کے بارے میں بتایا اور کہا کہ گھر کے کام کاج کے لیے میری ساس آنے والی ہیں، تو میری ماں نے اس بات پر اعتراض کیا اور کہا کہ اگر تم مجھے کہتے تو میں بھی ادھر آ جاتی، لیکن تم نے تو مجھے کہنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اس طرح ہماری ساس ہمارے گھر آ چکی تھی اور میری ساس نے گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری سنبھال لی اور میری بیوی کو مکمل آرام کرنے دیا۔ میں بھی اب کچھ مطمئن ہو چکا تھا۔ ایک دن ہم رات کو کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی ساس پر روب ڈالنے کے لیے کہا کہ میں اس گھر سے کام پر چلا تو جاتا ہوں، لیکن مجھے اس گھر میں ہونے والے ہر کام کی خبر ہوتی ہے۔ میری ساس نے جب یہ الفاظ سنے تو کہنے لگی کہ تم تو کام پر چلے جاتے ہو، پھر تمہیں اس گھر میں ہونے والے ہر کام کی خبر کیسے ہو جاتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے پاس ایسی طاقت ہے جس کی وجہ سے مجھے ہر کام کی خبر ہو جاتی ہے۔ میری ساس میری بات پر حیران ہو کر کہنے لگی کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت میرے ہاتھ میں کیا موجود ہے۔ میں اس وقت تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میں نے ایسے ہی تکا لگاتے ہوئے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں اس وقت بادام کے 2 ٹکڑے موجود ہیں۔ میری ساس نے جب میری بات سنی تو حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تم تو واقعی میں کوئی پہنچی ہوئی چیز ہو۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی ہتھیلی کھول کر میرے سامنے کر دی اور جب میں نے ان کی ہتھیلی کی طرف دیکھا تو واقعی ہی ان کی ہتھیلی میں بادام کے 2 ٹکڑے موجود تھے۔ میں خوش ہو گیا کیونکہ میرا لگایا ہوا تکا بالکل نشانے پر لگا تھا۔ میری ساس فوراً ہی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ پھر تو تمہیں ہر چیز کا علم ہوگا کیونکہ تم تو ایک پیر ہو اور پیروں کے پاس ایسی ہی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اس طرح میری ساس میری بے حد عزت کرنے لگی۔ وہ روزانہ محلے میں چلی جاتی اور محلے والوں کو کہتی کہ میرا داماد ایک پہنچا ہوا پیر ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ ہر چیز بتا سکتا ہے۔ اس طرح محلے کی کئی عورتیں ہمارے گھر آنے لگیں۔ میں جب بھی کام سے واپس آتا گھر میں کافی عورتیں موجود ہوتی۔ وہ اپنے مسائل مجھے بتاتی۔ جب میں نے ان عورتوں کو اپنے گھر میں دیکھا تو میں بے حد پریشان ہو گیا کہ یہ میں نے کیا مذاق کر دیا ہے اور میری بے وقوف ساس میری بات پر یقین کرنے لگی ہے۔ لیکن ان عورتوں میں سے مجھے ایک عورت نے کہا کہ آپ میرا ایک مسئلہ حل کر دیں، میں آپ کو منہ مانگی قیمت دوں گی۔ جب یہ الفاظ میرے کان میں پڑے تو میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں نہ میں اسی کام سے اپنا کچھ فائدہ اٹھاتا ہوں اور ان لوگوں سے پیسے حاصل کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ تو کم پڑھے لکھے لگ رہے تھے جو کسی بھی بات پر یقین کر سکتے تھے۔ اس طرح میں نے ان عورتوں کی باتیں سننا شروع کر دی۔ میں چارپائی پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ جاتا اور وہ عورتیں نیچے میرے پاس بیٹھ جاتی۔ میں ایک ایک کر کے ان کے مسئلے سنتا اور آنکھیں بند کر لیتا۔ کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولتا اور کہتا کہ تم لوگ مجھے یہ چیز دو گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس طرح وہ عورتیں مجھے میری منہ مانگی قیمت دیتی اور میں ان کو تعویذ بنا کر دے دیتا، کیونکہ یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ یہ جعلی تعویذ ہیں اور ان میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کام سے مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میرے پاس کافی پیسے جمع ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے گھر بھی پیسے بھیجنا شروع کر دیے۔ میری بیوی اور میری ساس بھی خوش ہونا شروع ہو گئیں کہ ہمیں اس کام سے کافی کمائی ہو رہی ہے۔ میرے باپ نے کئی دفعہ مجھ سے پوچھا کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن میں نے انہیں اس حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ میں نے کوئی اور کام شروع کیا ہے، اس سے مجھے کافی فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اس طرح میرا باپ میری یہ بات سن کر مطمئن ہو چکا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں یہ تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور مجھ میں ذمہ داریاں آ چکی ہیں، اس لیے میں راہ راست پر آ چکا ہوں۔ ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی کہ میری شادی کو کافی سال ہو چکے ہیں، لیکن میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہو سکی اور میرے سسرال والے مجھے طعنے دیتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے خاندان کی نسل بڑھانی ہے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں اس بات سے بے حد پریشان ہوں۔ اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ بنا کر دیں جس کی وجہ سے میرے گھر اولاد ہو جائے۔ میں نے اس کی بات سنی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کاغذ پر ایسے ہی لکیریں کھینچنا شروع کر دی اور اسے ایک جعلی تعویذ بنا کر دے دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کام کے میں تم سے 30,000 لوں گا، پھر ہی تمہیں یہ تعویذ دوں گا۔ اس عورت نے مجھے اپنے پرس میں سے 30,000 نکال کر دے دیے۔
جب میں نے اتنی بڑی رقم دیکھی تو میں بے حد خوش ہو گیا، کیونکہ جیسے جیسے مجھے پیسے ملتے جا رہے تھے میرے دل میں لالچ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں دل میں یہ سوچنے لگا کہ اگر یہ کام ایسے ہی جاری رہا تو میں چند ہی دنوں میں امیر ہو جاؤں گا۔ میں نے اسے وہ تعویذ دے دیا۔ وہ عورت مجھے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیتی ہوئی وہ تعویذ لے کر گھر چلی گئی اور میں نے وہ پیسے اپنی بیوی کو دے دیے۔ میری بیوی بھی بے حد خوش تھی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی ہے اور اسی خوشخبری کی وجہ سے ہمارے اس کام میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے۔ اگلے دن میں اپنے کام سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے دروازے پر رش لگا ہوا ہے اور کافی لوگ دروازے پر موجود ہیں۔ میں پریشان ہو گیا کہ خیر ہو، ہمارے گھر میں ایسی کیا بات ہو گئی۔ میں فوراً بھاگتا ہوا اپنے گھر میں گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ گھر میں وہی عورت موجود ہے جو کل مجھ سے حاملہ ہونے کے لیے تعویذ لے کر گئی تھی، اور اس کے ساتھ کافی عورتیں موجود تھیں۔ جب میں گھر میں آیا تو اس عورت نے میری طرف دیکھا اور غصے سے میری طرف بڑھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم نے ہمیں بے وقوف بنایا تھا اور میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تم لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہو، تم لوگوں کو نقلی تعویذ بنا کر دیتے ہو اور اس کے بدلے میں ان سے کئی ہزار لیتے ہو، اور لوگ بے وقوف تمہاری باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ جب میں نے تمہارا تعویذ لے جا کر اپنے گھر اپنے شوہر کو دکھایا تو میرے شوہر نے اس تعویذ کو بہت غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا کہ تم کون سے پیر کے پاس گئی تھی جس نے تمہیں یہ تعویذ بنا کر دیا ہے؟ میں نے جب تمہارا نام بتایا تو اس نے تمہارے بارے میں ساری چھان بین کی اور کہنے لگا کہ تم اپنے پیسے ضائع کر رہی ہو، کیونکہ وہ کوئی اصلی پیر نہیں بلکہ نکلی پیر ہے۔ اب میں اپنے پیسے واپس لینے آئی ہوں اور تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ تم محلے میں جہالت پھیلا رہے ہو۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو میں بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اسے بھول جاؤ، اپنے پیسے لو اور ہمارے گھر سے چلی جاؤ، لیکن تم پولیس کو ہمارے بارے میں نہ بتانا۔ اس طرح میں نے اپنی بیوی سے پیسے لیے اور اس عورت کے حوالے کر دیے۔ وہ عورت پیسے لے کر واپس جا چکی تھی۔ اس وقت میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم نے کہا تھا کہ تمہارے پاس علم ہے اور اسی علم کی بنا پر تم ہر کام جانتے ہو، لیکن میں نے کہا کہ میں نے تو آپ سے مذاق کیا تھا اور آپ نے اسی بات کو پورے محلے میں مشہور کر دیا، اور جب میں نے مذاق میں دیکھا کہ میں اتنے پیسے کما رہا ہوں تو میں نے اس کام کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ساس نے جب میری بات سنی تو وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی میں تو تم پر ایسے ہی یقین کر رہی تھی، اب تمہاری حقیقت کھل کر میرے سامنے آ چکی ہے۔ میں نے اپنی ساس سے بھی معافی مانگی اور کہا کہ جتنا میں اس کام میں قصوروار تھا اتنا ہی آپ بھی قصوروار ہیں، کیونکہ آپ خود ہی جانتی تھی کہ اس کام سے پیسے آ رہے ہیں اور آپ کو ہی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اسی لیے آپ نے مجھے ہمت اور حوصلہ دیا جس کی وجہ سے میں یہ کام کرنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ اس طرح میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنی ماں کو واپس بھیج دو، میں تمہیں اپنے گھر بھیجتا ہوں تاکہ میری ماں تمہارا خیال رکھ سکے۔ میری بیوی نے اس بات پر بے حد اعتراض کیا، لیکن میں اب اس محلے میں نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ محلے والے مجھے بے حد عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ اس لیے میں اس محلے سے چلا جانا چاہتا تھا اور دوبارہ سے اپنے باپ کے ساتھ اسی جگہ پر رہنا چاہتا تھا جہاں میرا باپ رہ رہا تھا۔ اس طرح میں نے اپنی بیوی کو اپنے شہر اپنی ماں کے پاس بھیج دیا اور میں اور میرا باپ وہیں رہنے لگے جہاں پہلے رہتے تھے۔ میں ہر مہینے اپنے گھر میں پیسے بھیجتا اور ہر مہینے 2 مہینوں کے بعد اپنے گھر چکر لگا لیا کرتا تھا۔ اب جب میں اپنی پچھلی زندگی پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے بے حد شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ اگر میں دل لگا کر محنت کرتا اور اپنے ماں باپ کا کہنا مانتا تو آج میں دوسرے شہر میں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا رہا ہوتا بلکہ کسی اچھے کام پر لگ چکا ہوتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، کیونکہ ان تمام چیزوں کا ذمہ دار میں خود ہی تھا، اس لیے میں اب کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ نے تو مجھے راہ راست پر لانے کے لیے بے حد کوشش کی تھی، لیکن میں خود ہی ضد اور اکڑ میں ان کی باتیں نہ سن سکا، اس لیے اب پچھتاوے کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔